ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ربیع الاول کی مناسبت سے آج ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینہ ربیع الاول کی شان اور منقبت اس پر جمعہ کا موضوع ہے۔ ربیع الاول یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے مختص فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے شعبان، رمضان، ذی الحجہ، محرم کسی مہینے میں پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ کو جس مہینے میں پیدا کیا اس مہینے کا نام ہی ربیع ہے۔ ربیع بہار کو کہا جاتا ہے، اور اس کائنات کے اندر جو پہلی بہار آتی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آتی ہے، یعنی آپ کی ولادت بھی بہار ہے، آپ کا میلاد بھی بہار ہے۔ اب علماء اکرام نے اس چیز کو نقل کیا ہے، اور بالخصوص طور پہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواہب کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے سال پیدا ہوئے۔ جو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب پیدا ہوئے؟ اچھا، آپ آج سے 60-70 سال پیچھے چلے جائیں، آپ اپنے 80-90 سال کے کسی بوڑھے سے پوچھیں کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اسے ڈیٹ یاد نہیں ہوگی۔ 1970-72 میں جب شناختی کارڈ بنتے تھے تو لوگ یوں ہی ڈیٹ بتاتے تھے، کوئی مختص ڈیٹ نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو اب جا کے 20-30 سال میں بہت بڑا منظم دنیا کے اندر ایک رائج ہوا ہے، ڈیٹ کو یاد رکھنا، اندراج کرنا اور پھر لکھنا۔ آج سے 100 سال پہلے کے کسی بندے کے پاس ڈیٹ آف برتھ مضبوط نہیں ہے کسی کے پاس؟ آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن 1400 سال پہلے ڈیٹ آف برتھ پوری پتہ ہو، نہیں پتہ۔ کسی حدیث کی کتاب سے تاریخ پیدائش کی ڈیٹ مختص جو ہے وہ نہیں ملتی۔ ہاں، آپ علیہ السلام نے یوں کہا، جو صحیح روایت ہے، فرمایا میں عام الفیل، جس سال ہاتھی والے آئے تھے ابراہا، اسے عام الفیل کہتے ہیں، فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، کہا ہاتھیوں والے سال میں پیدا ہوا، جب ابراہا غرق تباہ ہوا تھا اور ان پر عذاب آیا تھا۔ یہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا۔ یا رسول اللہ کب پیدا ہوئے؟ آپ نے فرمایا میں عام الفیل والے سال میں پیدا ہوا۔ یا رسول اللہ دن کون سا تھا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث، باب استحباب ثلاثۃ ایام من کل شہر، یہ چپٹر باندھا امام مسلم نے، تو وہاں پر آپ نے یہ حدیث لائی کہ آپ علیہ السلام نے سوموار کو روزہ رکھا۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ کا وجہ یہ ہے کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ دن بتا دیا صحابہ کو، سوموار کا تھا، سال بتا دیا عام الفیل کا تھا، اب مہینہ کون سا تھا یہ بات صحیح روایت میں نہیں ملتی۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا، المواہب کے اندر 6 قول نقل کیے۔ پہلا قول یہ نقل کیا کہ آپ محرم میں پیدا ہوئے، دوسرا صفر میں، تیسرا ربیع الاول میں، چوتھا ربیع الثانی میں، پانچواں رجب میں، چھٹا رمضان میں۔ لیکن اس کے بعد آپ نے جمہور کا یہ قول، جمہور یعنی امت کے جو بڑے صلحاء، محدثین، مفسرین، تابعین اور صحابہ جس بات پر زیادہ متفق ہیں وہ ربیع الاول ہے، جس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ کے اندر لکھتے ہیں ثم الجمہور علی انہ کان فی شہر ربیع الاول۔ یہ الفاظ امام ابن کثیر نے لکھے کہ اس بات پر جمہور متفق ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ ربیع الاول یہ عربی میں ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خزاں کا عالم تھا، ہر طرف شرک کا عالم تھا، ہر طرف بدعات کا عالم تھا، رسومات کا عالم تھا، کفر کا عالم تھا،
بتوں کی عبادت ہوتی تھی، درختوں کو سجدے ہوتے تھے، قبروں پہ سجدے ہوتے تھے، اللہ کے علاوہ کئی لاکھ حاجت روا مشکل کشا زمین والوں نے بنائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی 360 بتوں کو رکھ کر اللہ کے غیر سے مانگا جاتا تھا، غیر کو حاجت روا کہا جاتا تھا، مشکل کشا کہا جاتا تھا۔ کوئی انسان آسمان کی چھت کے نیچے اللہ کو نہیں پہچانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا شعور ختم ہو چکا تھا۔ مکہ کی سرزمین پر بھی شرک ہوتا تھا، عرب کی سرزمین پر بھی شرک ہوتا تھا، ایشیا، یورپ، پوری دنیا، پوری کائنات کی ہر جگہ پہ اللہ کے علاوہ حاجت روا تھے، مشکل کشا تھے۔ یہ اندھیری تھی کفر کی، شرک کی۔ جب یہ سارا دنیا کے اندر نظام شرک پر مبنی ہو گیا، کفر پر مبنی ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے آسمانوں پر 571 سال گزر گئے۔ اس 571 سال میں اس کائنات نے بہار نہیں دیکھی تھی، کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی اللہ کی توحید بیان کرنے والا نہیں تھا، کوئی اللہ کا تعارف کرانے والا نہیں تھا، کوئی اللہ کی ذات کی عظمت کو بیان کرنے والا نہیں تھا۔ جب خزاں ہی خزاں تھی، ہر طرف اندھیرے تھے، ہر طرف ظلمت تھی، بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، انسانیت اس طرح ظلم کر مبنی تھی کہ پانی پلانے پر جانور کو پہلے کیوں پلا دیا، اس پر 40 سال تک لڑائیاں ہوتی تھی، اور کس طرح جانور کو، کھڑے جانور کو تلوار مار کے خون پی لیا جاتا تھا۔ شراب نوشی عام تھی، بے پردگی عام تھی، زنا عام تھا، بدکاریاں عام تھی، سود عام تھا، گانا بجانا عام تھا۔ آپ کہیں گے یہ تو ابھی بھی عام ہے، یہ جو میں نقص بیان کر رہا ہوں ابھی بھی اندھیرا ہے۔ ہاں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کلچر میں، چونکہ نور نبوت نہیں آ سکا نا، ہم نے سنت نکال دی گھروں سے۔ یہ میں اس معاشرے کی باتیں کر رہا ہوں، اور آپ کا ذہن پاکستان کے اندر کی طرف جا رہا ہے، آپ کا پوری دنیا کے ملکوں کی طرف جا رہا ہے۔ سود یہاں عام ہے، شرک یہاں عام ہے، گانا بجانا یہاں عام ہے، ڈانس ناچ یہاں عام ہے، شراب نوشی یہاں عام ہے، اور قتل و غارت یہاں عام ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ عدالتیں بھری ہوئی ہیں، اور کئی ہزار، 70,000 کیس تو خالی سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر ہر عدالت کے کیس آپ دیکھیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ وہی جہالت والا نظام ہے۔ ہم نے اسلام کو ترک کر دیا، ہم نے عملی طور پہ اسلام کو چھوڑ دیا۔ جب فیصلے اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے، زندگیاں اسلام کے مطابق نہیں ہوگی، تو خزاں رہے گی۔ کیوں چہرے ہمارے مرجھائے ہوئے ہیں؟ کیوں معیشت تباہ ہے؟ کیوں ملک دیوالیہ ہو رہا ہے؟ کیوں ملک کے اندر خانہ جنگی عام ہو رہی ہے؟ کیوں ادب و احترام ختم ہو رہا ہے؟ کیوں گالی گلوچ عام ہو رہی ہے؟ کیوں عدم برداشت عام ہو رہا ہے؟ ہم نے ربی کو چھوڑ دیا، بہار کو چھوڑ دیا، خزاں کو لے لیا۔ یہ خزاں یورپ سے آ رہی ہے، مدینے سے تو ربی آتی ہے۔ مدینے سے جس کا تعلق جڑے گا وہ آج بھی بہار میں رہے گا، اور جس کا تعلق مدینے سے کٹے گا وہ خزاں میں چلا جائے گا۔ آج ہمارا ملک اندھی تقلید یورپ کی کر رہا ہے۔ یورپ مغرب ہے، مغرب میں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، مشرق سے سورج نکلتا ہے۔ نبی کا روزہ مشرق میں ہے، نبی مشرق وسطی میں آیا ہے، اور نبی جہاں آئے اسے مشرق وسطی سینٹر کہتے ہیں۔ مشرق سے سورج نکلتا ہے، مشرق سے بہار آتی ہے، مغرب سے خزاں ملتی ہے، اندھیرا ملتا ہے۔ جب تک ہماری عدالتیں مدینے کی ریاست کو نہیں سمجھیں گی، مدینے والے کے قانون کو نہیں اپنائیں گی، ہمارے تھانے، ہماری کچہریاں، ہمارے سیاستدان، ہمارا ریڑھی والا، ہمارا ایک ایک مسلمان مرد عورت مدینے والے قانون کو فالو نہیں کریں گے، ملک میں بہار نہیں آئے گی۔ آپ لاکھ قانون بنا لیں، آپ ڈالر اکٹھے کر لیں، آپ جو مرضی کر لیں، بہار مدینے سے آتی ہے، اور مدینہ بہار لانے والا ہے، مکہ بہار لانے والا ہے۔ وہ لوگ جو خزاں میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کی زندگیاں ایسی خزاں والی تھی، کسریٰ نے کہا دفع کرو ان کو،
कैसर ने कहा छोड़ दो इनको, ये काबिल ही नहीं है कि हम इनको अपनी हुकूमत में शामिल करें, ये बद्दू लोग हैं, खाना बदोश लोग हैं, जाहिल लोग हैं, गंवार लोग हैं। लेकिन जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही गुलामी की, सही रसूलुल्लाह के कदमों में बैठे, अल्लाह ने ऐसी बहार दी कि दुनिया के इमाम बन गए। किसरा सरनिगू हो गया, कैसर सरनिगू हो गया, और कहां कहां पहुंचे। अल्लाह ने जमीन पे यहां पर कह दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं इन सब से राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए। बहार आ गई ना। लेकिन हम अल्लाह से राजी नहीं हैं, अल्लाह हमसे राजी नहीं है, हम अल्लाह से राजी नहीं हैं। आज हमारे मुल्क वाले, आज हमारे मुसलमान अल्लाह से राजी हो जाए, अल्लाह हमसे सहाबा अल्लाह से राजी थे, पेट पे पत्थर बांध के भी नमाज नहीं छोड़ते थे, कुरान नहीं छोड़ते थे, दीन नहीं छोड़ते थे, शरीयत नहीं छोड़ते थे, सुन्नत नहीं छोड़ते थे। अतरुक सुन्नत हबीबी लिहा उलाइल हुमका, ये कहा करते थे कि हम इन जाहिल दुनियादारों के लिए अपने आका महबूब की सुन्नत को छोड़ दें। लेकिन आज है मुसलमान, शादियों पे हमें पगड़ी पहनते हुए शर्म आती है, दूल्हा को दाढ़ी रखते हुए शर्म आती है, अमेरिका कोई चला जाए, वीजा लग जाए तो टाई पहने बगैर अमेरिका की सफर करते हुए शर्म आती है। अजीब हमारा कल्चर है, हमें अपने महबूब की सुन्नत से शर्म आती है और बहार चाहते हैं हमारी जिंदगी में आ जाए। 100 तवीज़ मुझसे ले लें, आपकी जिंदगी में बहार नहीं आएगी अगर आपने मदीने वाले की सुन्नत छोड़ दी है, अगर आपने नबी के तरीके को छोड़ दिया है। खजा है यूरोप में, बहार है मदीने में। मदीने में जाकर इंसान खिल उठता है, मदीने के जिक्र से खिल उठता है या नहीं, चेहरा खुश हो जाता है या नहीं? क्यों कि खजा यूरोप से, मगरिब से मिलती है, कल्चर से मिलती है। कुल की बात नहीं कर रहा मैं, उनके कल्चर की बात कर रहा हूं। हमारे मुसलमान अंधे हुए पड़े हैं उनके पीछे, बस यूरोप किसी तरह पहुंच जाएं, किसी तरह जो है। हमारी औरतों ने अपना लिबास अंग्रेज औरतों से भी ज्यादा गया गुजरा कर दिया। अभी फ्रांस की औरतें आई थी, पहले ही बताया यहाँ, नो मुस्लिम फ्रांस जो मुसलमान हुई हैं लड़कियां, औरतें, और हमारी औरतें बन टन के उनको मिलने के लिए गई कि फ्रांस से आई हैं, वहां की फ्रांसीसी हैं, तो मेकअप करके आए, बनाओ श्रृंगार करके। लेकिन वो औरतें बुरके में सादा, वो इनको देख के हैरान, ये उनको देख के हैरान। ये इसलिए हैरान कि यूरोप वाला सुना था तो ये तो सादी है और बुर्का पहना हुआ है, वो इसलिए हैरान कि हम तो पाकिस्तान को इस्लाम का किला समझ के आए थे। लेकिन ये मुसलमान औरतें तो यूरोप वाली औरतों से भी 6 कदम आगे चली गई हैं। ये हाल है हमारे कल्चर का। और बहार चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, मुल्क को जन्नत नज़ीर बनाना चाहते हैं, लेकिन मुल्क ऐसे नहीं बनते। ये बात हर बंदे को सोचनी चाहिए। वो कल्चर मक्के का देखें, जब खजा थी, अल्लाह ने 571 साल के बाद बहार लाई, और मदीने में, मक्के में ऐसी बहार आई। जिस दिन आप पैदा हुए, अल्लाह ने उस महीने का नाम ही रबीउल अव्वल कह दिया। इस कायनात में पहली बहार जो आई है 571 साल के बाद, शिर्क खत्म हुआ, कुफर खत्म हुआ, शराब हराम हुई, सूद हराम हुआ, गाना बजाना हराम हुआ, रिश्वत हराम हुई, चोरियां हराम हुई, डकैतियां हराम हुई, गुमराही हराम हुई, गैरुल्लाह को सजदा हराम हुआ, कब्रों को सजदा हराम हुआ, बुतों के आगे झुकना हराम हुआ, किसी का हक दबाना हराम हुआ। ये सारा आज हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है ना। किस मुल्क में हो रहा है जो इस्लाम के नाम पे बना? कहते हैं जी खजा क्यों है, बदहाली क्यों है? अल्लाह से धोखा। अल्लाह को कहा अल्लाह मुल्क दे दे, हम इस मुल्क को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे चलाएंगे। मुल्क बन गया, आज तक इसके एक निजाम को कुरान के मुताबिक नहीं कर सके। फिर बहार कहां से आएगी? बहार लाना चाहते हैं तो आप मदीने वाले से जुड़ जाएं, जबानी नहीं। रबीउल अव्वल में हमारी जान भी कुर्बान है, हम आशिक़ रसूल है, ये जुमले अल्लाह को पसंद नहीं है। खाली प्रैक्टिकली सहाबा ने कोई जुलूस नहीं निकाला, सहाबा ने कोई इस तरह हरकतें नहीं की जो आज हमारे रोडों पे हो रही हैं, लेकिन सहाबा रसूलुल्लाह के लिए जान दे देते थे।
نعرے نہیں لگاتے تھے، جلوس نہیں نکالتے تھے، عملاً کر کے گئے، عملاً۔ اور ایسے عاشق کائنات میں پیدا ہو ہی نہیں سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ دنیا حیران ہے، کفر حیران ہے، ایسے جانسات حضور علیہ السلام کے۔ تو اس لیے بہار آئی، اللہ نے جیسے ہی آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن کسی عورت کا لڑکی پیدا نہیں ہوئی، سب کے لڑکے پیدا ہوئے۔ بچیاں زندہ درگور ہوتی تھی، اللہ نے کہا میرے نبی کے ساتھ جو پیدا ہو لڑکی نہ ہو تاکہ زندہ درگور کوئی نہ ہو۔ یہ بہار ہے، اور بچیوں کے حقوق بتانے والا آ گیا، بتا دیا، عورتوں کے حقوق بتانے والا آ گیا۔ جو حقوق ہمارے نبی نے عورتوں کے بتائے ہیں، ایسی بہار کائنات میں نہیں ہے۔ آج یورپ، امریکہ، میں بڑے دعوے سے ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اغوا ادھر عام ہے، ریپ عام ہے، خودکشیاں عام ہیں، وہاں عورت محفوظ نہیں ہے۔ آج لندن کی گلیوں میں کوئی عورت گھوم کے دکھائے اکیلی، آج نیو یارک کی گلیوں میں کوئی عورت اکیلی گھوم کے دکھائے، لیکن میں آج بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ آج دبئی جیسے ملک کے اندر جہاں کسی درجے میں اسلام کا نام ہے، سعودی عرب جیسے ملک کے اندر جہاں کسی درجے میں اسلام کا نام ہے، قطر جیسے ملک کے اندر، عرب ملکوں کے اندر، آپ اکیلی عورت کو کہیں رات کو 2 بجے چل کے دکھائے، اسے کوئی ہارن دینے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کو تنگ کرنے والا نہیں ملے گا۔ دنیا کفر صرف پروپگنڈا کرتی ہے۔ بہار نبی کے مدینے میں ہے، نبی کی ولادت کے ساتھ اللہ نے جوڑی، نبی کے مہینے کے ساتھ جوڑی، نبی کی تعلیمات کے ساتھ جوڑی۔ آج ہمیں اس لیے زیادہ خراب کیا جاتا ہے اسلام والوں کو کہ امن اسلام والوں نے دے کر آج بھی عرب کی سرزمین پہ دکھایا ہے۔ آج بھی عورت کی قدر ہے اس ملک کے اندر بھی، آج بھی ماں کی قدر ہے، بہن کی قدر ہے، بیٹی کی عزت ہے، بیوی کی عزت ہے۔ ان کے پاس کلچر ہی نہیں ہے، چونکہ خزاں ہے نا آج بھی وہاں پہ۔ بہار تو مدینے والے نے لائی ہے اور عظمت بتائی ہے، ہر روپ میں بتائی ہے۔ تو اب آپ پیدا ہوئے، اللہ نے سارے دنیا کے بادشاہوں کو گونگا کر دیا۔ اس دن کوئی بادشاہ بول نہیں سکا، حیران تھے یہ کیا ہو گیا۔ نجومیوں نے کہا کہ اب دنیا میں لگتا ایسا ہے وہ آخری اوتار آ گیا ہے، آخری نبی آ چکا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ یہ جملے کسرا کے نجومی نے اس کو کہا، کیسر کے نجومی نے اس کو کہا، یہاں تک کہ راجہ ارمنی نے، یہاں تاریخ فتح البلدان کے اندر علامہ بلازری لکھتے ہیں کہ اس نے جب اپنے نجومیوں سے پوچھا بتاؤ یہ کیا ہو گیا کہ سارے ہی نہیں بول سکے، ایک دن کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکے۔ پتہ یہ چلا آج کا دن حضور کی آمد کا ہے، حضور کے میلاد کا ہے، حضور تشریف لا چکے ہیں۔ کائنات کے بادشاہوں سن لو، اب کائنات میں سکہ صرف محمد عربی کا چلے گا، مہر صرف ان کی چلے گی، بات صرف ان کی چلے گی۔ کائنات کے بادشاہ بھی اب اس کے غلام ہوں گے، اس کے نوکر ہوں گے تو ان کی بادشاہت چلے گی۔ اگر کوئی اپنی بادشاہت قائم رکھنا چاہتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی غلامی کر لے۔ کائنات نے دیکھا جس نے غلامی رسول میں آیا اس کی بادشاہت بھی بچ گئی اور اس کا نام بھی زندہ ہو گیا، ورنہ کسرا بھی ختم ہوا، کیسر بھی ختم ہوا، مقوقس بھی ختم ہوا، بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے، نجاشی آج تک زندہ ہے۔ اس لیے بادشاہوں کی زبان رک گئی۔ یہ میسج تھا کہ اب صرف بات محمد عربی کی چلے گی، قول صرف محمد عربی کا چلے گا، اور اب وہی ہوگی بات دنیا میں قانون جو سرکار مدینہ کی ہوگی۔ یہ قانون یورپ کے قبول نہیں ہے، یہ فرنگی کے قبول نہیں ہے، ہمیں مدینے والے کے قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ اب اس دن کسرا کی وہ آگ 1000 سال سے جو جل رہی تھی ایک دم بجھ گئی۔ نجومی دوڑے، بادشاہ سے کہا یہ آتش پرست قوم ہے ایرانی اور ہماری 1000 سال تک آگ نہیں بجھی، یہ کیا ہوا؟ نجومیوں نے کہا اب دنیا میں وہ آ چکا ہے جس نے یہ دنیا کو درس دینا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، آگ خدا نہیں ہو سکتی،
آگ مشکل کشا نہیں ہو سکتی، اللہ نے وہ بجھا کر دنیا پہ واضح کر دیا کہ جو آگ 1000 سال نہیں بجھی، یہ میسج ہے کہ اب دنیا کے اندر وہ نبی آ چکا ہے جس کی شریعت کو اب قیامت تک چلنا ہے۔ کسرا کے وہ کنگن گر گئے محل کے جو کبھی نہیں گرے تھے، وہاں بھی میسج پہنچا دیا، اور دنیا کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ ہوائیں ٹھنڈی چلنے شروع ہو گئیں، اور امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک دم ساری طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، ہر طرف رعنائی تھی، گل نکل آئے، پھول نکل آئے، خوشبوئیں پھیل گئیں، ہر ملک کے اندر، ہر زمین کے خطے کے اوپر خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں، پھول کھلے ہوئے تھے، لوگ حیران تھے، لوگ نجومیوں سے پوچھتے تھے بتاؤ یہ کیا ہوا کہ ہر طرف پھول ہی پھول ہیں؟ فرمایا اب یہ ربی جو آئی ہے، بہار آئی ہے، ہر ملک میں ایک جیسا موسم نہیں ہوتا، لیکن جہاں بہار نہیں بھی آتی تھی اللہ وہاں بھی بہار لے آیا، اس لیے اس مہینے کو ربی کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول آ گیا، ہماری زندگی میں بہار نہیں آئی، ہمارے گھروں میں بہار نہیں آئی، ہمارے قانون عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں، دفتروں میں، محکموں میں، انسانوں کے کاروباروں میں، دکانوں پہ بہار نہیں آئی تو کبھی بھی آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوگی، ملک تبدیل نہیں ہوگا، معیشت مضبوط نہیں ہوگی۔ اس کے لیے بہار لانی پڑے گی، سنت رسول کو اپنانا پڑے گا، نظام خلفائے راشدین کو پکڑنا پڑے گا، خلفائے راشدین کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا، تب جا کے بہار آتی ہے۔ خالی روڈ پہ نکلنے سے، 2-4 تقریریں کر لینے سے، یا اس طرح لائٹیں لگا لینے سے، یا غریب کسی کو یوں چندہ دے کے جاؤ تم لائٹیں لگا لو، اس طرح کر لینے سے بہار نہیں آئے گی۔ بہار آتی ہے جب پریکٹیکلی اسلام کو اپنایا جاتا ہے، سنت کو اپنایا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے رحم میں تھے، ماں کے رحم میں تھے، ابھی دنیا میں تشریف لائے، مکہ میں ایک یہودی دوڑ رہا تھا، آوازیں لگا رہا تھا کہ آج کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ آج تو لڑکی کسی کی نہیں ہوئی ہے، لڑکے ہی ہوئے ہیں پیدا، پوری دنیا میں ہی لڑکے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مکے میں کوئی ایسا ہے جو لڑکا پیدا ہوا ہو؟ کہا جی 4 جگہ بچے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دیکھا، کہا نہیں یہ نہیں، اس کا باپ زندہ ہے۔ کہا وہ بتاؤ جس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس لایا گیا، آپ کے ماتھے کو پہلے دن کا بچہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھا کو دیکھ کر ایک دم اس نے یوں ہاتھ مارا، کہنے لگا افسوس بنی اسرائیل، تم سے نبوت لے لی گئی، اللہ نے بنو قریش کو دے دی ہے، بنو اسماعیل کو دے دی ہے، اور آج تک جو بنی اسرائیل میں 70,000 نبی آئے ہیں بنو اسحاق میں، آج 70,000 نبیوں کے بعد نبوت بنو اسماعیل میں اللہ نے ٹرانسفر کر دی۔ ہم سمجھتے تھے ختم نبوت کا جو اعزاز ہے وہ بنی اسرائیل کو ملے گا، اللہ نے بنو اسماعیل کو دے دیا، اور اس نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ کہنے لگا، البدایہ کے اندر الفاظ ہیں، کہنے لگا کہ ہم جب لڑتے تھے عیسائیوں کے ساتھ تو ہم اللہ سے کہتے تھے اے اللہ اپنے اس محمد کے وسیلے سے ہمیں فتح دے جن کو تو اپنا آخری نبی بنا کر مبعوث کرے گا۔ گویا کہ ختم نبوت کو یہودی بھی مانتا تھا، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی بھی مانتا تھا، کہتے تھے ہم لڑائیوں میں فتح وسیلہ محمد سے لیتے تھے، لیکن جب بنو اسحاق سے بنو اسماعیل کو ختم نبوت منتقل ہو گئی تو یہودی حسد میں آ گئے، چچا زاد جو تھے، کزن جو تھے۔ اب یہ فطری عمل ہے کہ اس رشتوں میں حسد ہوتا ہے، اب وہ حسد میں آ گئے اور وہ حضور علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مادر رحم میں تھے تو حضرت عبد المطلب نے اپنی زوجہ سے کہا کہ عبداللہ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، آمنہ جو ہماری بہو ہیں یہ حمل سے ہیں، لیکن یہ ایسی خوشبو لگاتی ہیں
کہ ہر طرف معطر ہو جاتا ہے. میں جب بھی دروازے کے باہر سے گزرتا ہوں تو مجھے وہاں تک خوشبو محسوس ہوتی ہے. میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے خوشبو محسوس ہوتی ہے. اور یہ بات حضرت عبد المطلب نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آپ بہو کو بلاؤ, بہو کو سمجھاؤ کہ ہمارے عرب کے معاشرے میں جو بیوہ ہوتی ہے وہ عطر نہیں لگاتی, پرفیوم نہیں لگاتی, وہ خوشبو استعمال نہیں کرتی, یہ بات عیب والی ہے. حضرت عبد المطلب کی زوجہ نے اپنی بہو کو بلوایا اور بلا کر کہا کہ آپ خوشبو لگاتی ہیں, آپ عطر استعمال کرتی ہیں, آپ جہاں سے گزرتی ہیں وہ رستہ معطر ہو جاتا ہے, آپ جب کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں باہر تک خوشبو آتی ہے, باہر سے آنے والے کو زیادہ خوشبو محسوس ہوتی ہے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی, آنسو نکلنے لگے, آپ کے آنسو بہنے لگے. آپ نے فرمایا اماں جان آپ یہ جملہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے عطر استعمال کیا, میں نے کوئی خوشبو استعمال کی, میں اپنے آپ کو معطر کرتی ہوں, میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتی ہوں میں نے تو آج تک ایسے عطر نہیں دیکھے, میں نے آج تک کمرے میں کوئی عطر رکھا نہیں ہے. عبد المطلب کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے میں یمن گیا ہوں, میں شام گیا ہوں, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, ایسی خوشبو میں نے اس ملکوں میں نہیں دیکھی جو آپ سے آتی ہے, میرے گھر سے آتی ہے. جب میں باہر سے آتا ہوں پورا گھر معطر ہوتا ہے. یہ خوشبو یمن سے نہیں ملتی, شام سے نہیں ملتی, مصر سے نہیں ملتی, بڑے بڑے ملک گھوم کر دیکھے. حضرت آمنہ فرمانے لگی کہ آپ کو بڑی حیرت کی بات بتاتی ہوں, میں نے کبھی خوشبو کو ہاتھ نہیں لگایا, خوشبو کو تو دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن جب سے یہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے ہیں میرے جسم سے خوشبو آتی ہے, میرے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے, میں برتن کو چھوتی ہوں برتن معطر ہو جاتا ہے, میں پتھر پہ پیر رکھتی ہوں پتھر سے بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر فرمایا میں حیرت زدہ بات بتاتی ہوں, میں رات کو لیٹتی ہوں یہ چاند مجھے آ کے سلام کرتا ہے. کہا میں درخت کے پاس سے گزرتی ہوں, درخت کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا محمد. میں جس پتھر کو ہاتھ لگاتی ہوں پتھر رسول اللہ کو سلام کرتا ہے, درخت سلام کرتا ہے, برتن سلام کرتا ہے, یہاں تک کہ چاند بھی آ کے سلام کرتا ہے. وہ نبی جو ابھی آئے ہی نہیں دنیا میں لیکن بہار آنا شروع ہو گئی. اسی لیے اس مہینے کو ربیع کہا جاتا ہے, بہار والا مہینہ کہا جاتا ہے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب رات کو لیٹتی تھی تو چاند اور تارے مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے اوپر آ گئے اور میرا دل بہلاتے تھے. رات کو رویا کرتی تھی, رات کو حضرت عبداللہ کو یاد کر کے روتی تھی کہ بیٹا تو آنے والا ہے باپ ہے ہی نہیں. علم یجد کا یتیمن, اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا لیکن کیسا شان والا کہ دنیا آپ کے نام پہ مرتی ہے. ایسی شان علم یجد کا یتیمن, پہلے دیکھیے یتیم بنایا ٹھکانہ دیا اور شان ایسی دی کہ کائنات کے یتیموں کو بتا دیا کہ یہ نہ سوچنا کہ اللہ نے ہم سے نعمت لے لی, ہمارے نبی کو بھی اللہ نے یتیم پیدا کیا تھا. اب آپ دیکھیے آپ جب پیدا ہوتے ہیں, آپ یہ بہاریں ہیں ہمارے نبی کی, آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ رب العزت پہلے اعلان فرماتے ہیں وَآتُوا خُلُقَ آدم وَمَعْرِفَةَ الشِّيسِ وَشُجَاعَةَ نُوح وَخُلَّةَ ابراہیم. اب یہ ایک ایک نبی کی ادا کو نبی میں جمع کرنا ہے. اللہ فرشتوں کو اعلان کرتا ہے کہ ان کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو, نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز دو, لوط علیہ السلام کی جو ہے ان کو برداشت دو, حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد دو, حضرت ایوب جیسا صبر دو, حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی قربانی دو, حضرت ابراہیم جیسی خلت دو, حضرت دانیال جیسا تبلیغ جہاد کا عزم دو, حضرت یوسف جیسا حسن دو, حضرت یعقوب جیسا فراق پر صبر کا ملکہ دو. اور تمام نبی وَأَغْمِسُوهُ سارے نبیوں کے جتنے اخلاق ہیں, جتنی خوبیاں ہیں, جتنے ان کے پاس نعمتیں ہیں وہ ساری جمع کرو اور میرے نبی کو اس میں غوطہ دو. ہر نبی کی نعمت, ہر نبی کی خوبی, ہر نبی کا اخلاق, ہر نبی کی جو نعمت اللہ نے دی ہوئی تھی وہ ساری خوبیاں میرے نبی میں جمع ہو گئیں. اگر آپ کو کوئی کہے بتاؤ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک
ہر نبی کی خوبیاں اگر گلدستے کی شکل میں کسی جگہ جمع ہیں تو آپ کہیں گے اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ ساری خوبیاں نبی محمد الرسول اللہ میں جمع ہیں۔ جب ساری خوبیاں جمع ہوئیں اور آپ کو اللہ نے بغیر ناف کے پیدا کیا، بغیر ناف کے، ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کو اللہ رب العزت نے پاک بنایا ہے، نبی پاک ہے، نبی کے ساتھ جڑنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا عقیدہ ہے نبی کے روزے میں آج بھی سونے والے دونوں پاک ہیں یا نہیں؟ نبی کے روزے پہ ناپاک لیٹ سکتا ہے گناہ گار؟ میں تو عقیدہ رکھتا ہوں جو نبی کے روزے پہ سلام پڑھ لیتا ہے وہی پاک ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے پاک ہوتا ہے یا نہیں؟ ہم تو جو روزے پہ چلا جائے وہ پاک، اور جو 1400 سال سے ساتھ لیٹا ہوا ہے وہ پاک ہے یا نہیں؟ آج جو ان کے خلاف بدتمیزیاں کی جاتی ہیں وہ لوگ سوچیں، سمجھیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ نبی پاک، نبی کی ناف کٹی ہوئی تھی، مختلف روایتیں ہیں کتابوں کی، میں ریفرنس نہیں دیتا، لیکن ساری میری کتاب وظائف الصالحین کے شروع میں نے 10 صفتیں لکھی ہیں۔ ہمارے ملک کے ایک نامور خطیب ہیں، مجھے ابھی کال کی، کہا جی آپ نے وہ جو لکھی ہیں، میں نے اپنی کتاب لکھ رہا ہوں سیرت الرسول پہ، میں نے وہاں جمع کی ہیں آپ کی کتاب کے نام سے، کے حوالے سے۔ میں نے کہا جمع کر لیں۔ ہم شان نبوت، دیکھیں شان نبوت کو بیان کرنا حدیث سے، مستند باتوں سے، ہمارے پاس جب حدیث ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر کی کچی باتیں کرنے کی؟ فرمایا ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ ہوئے تھے، ہمارے نبی کے جسم پہ مکھی کبھی نہیں بیٹھی، چونکہ نبی کا جسم پاک ہے۔ جس نبی کے جسم پر مکھی گندی نہیں بیٹھ سکتی، اس نبی کے بستر پہ کوئی غلط عورت آ سکتی ہے؟ نبی کی ہر بیوی پاک ہے، نبی کی ہر بیٹی پاک ہے، نبی کا ہر بیٹا پاک ہے، نبی کا تو سارا گھرانہ ہی پاک ہے، اہل بیت سارے ہی پاک ہیں۔ مچھر میرے نبی کے جسم پہ کبھی نہیں بیٹھا، کبھی میرے نبی کے جسم پہ میل نہیں آیا، میرے نبی کا کبھی کسی نے فضلہ نہیں دیکھا قضائے حاجت کا، زمین جذب کر لیتی تھی، لوگ پسینہ آتا ہے بدبو پھیلتی ہے، حضور کو پسینہ آتا تھا خوشبو پھیلتی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میری والدہ جو تھی انہوں نے وہ پسینہ حضور کا جمع کر لیا تھا اور ایک بوتل میں ڈال لیا تھا، جب بھی میں وہ تھوڑی سی پسینہ رسول کو اپنے کپڑوں پہ لگاتا تھا تو مدینے کی گلیاں بھی معطر ہو جاتی تھی۔ نبی کا پسینہ بھی پاک ہے تو نبی کا مدینہ بھی پاک ہے، نبی کے سارے صحابہ بھی پاک ہیں۔ یہ عقیدہ مضبوط کر لیں۔ دجال پیدا ہو رہے ہیں جو نبی کی شان بتا کر نبی کے غلاموں کو، صحابہ کو برا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنیوں کا مسلم عقیدہ ہے، نبی کے جسم سے لگی مٹی پاک ہے تو نبی کے روزے میں سوئے ہوئے پاک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ربی آ گئی، بہار آ گئی، یہ بہار ہے۔ میں بات بہار کی نا آپ نے، حضور اب یہ آپ دیکھیے حضرت آمنہ کے گھر بہار آئی، ربی، عبد المطلب کے گھر بہار آئی، ربی، حضرت عبداللہ کے گھر بہار آئی۔ اب یہ بہار آگے چلی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہ جب بیٹھے تو وہ اونٹنی کیسے دوڑتی ہے اور کیسے آگے بڑھتی ہے، اور حضور علیہ السلام جب ان کے گھر گئے تو ان کے گھر میں بھی بہار آ گئی۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں جان اس بچے کو مجھے دیں، میں بکریاں چرانے تب جاؤں گی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ بچہ محمد چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، بکریاں بھاگتی ہیں، اتنی زیادہ بکریاں۔ میں اس جگہ گیا، میں اس قبیلے کا، اسی بنو سعد قبیلے کا، مجھے ایک بندہ وہاں بوڑھا مل گیا، اس گپے لگاتا مجھے اس درخت کے نیچے لے گیا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کر گود میں بیٹھتی تھی، بکریاں پھرتی تھی اور وہ لوری سناتی تھی۔ ایمان کی ایک حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا بچہ دے دے میں لے کے جاؤں گی۔ کہا بیٹا
یہ محمد چھوٹا ہے بچہ اور آپ نے بکریاں چرانی ہیں، یہ بکریاں جو ہے یہ کہیں گم نہ ہو جائیں، کہیں آگے پیچھے نہ چلی جائیں، یا بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ حضرت شیمہ کہنے لگی اگر آپ میرا بھائی محمد مجھے دیں گی میں ساتھ لے کے جاؤں گی تو بکریاں چراؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ اور میں آپ کو بڑی حیرت کی بات بتاتی ہوں کہ جب بھی میرا بھائی میرے ساتھ جاتا ہے ایک بکری بھی ادھر ادھر نہیں بھاگتی۔ اور اگلی بات کہی، فرمایا کہ اے امی جان حلیمہ سعدیہ، میرا محمد بھائی جب میری گود میں ہوتا ہے تو ویسے بکریاں آگے دوڑتی ہیں اور ادھر ادھر بھاگتی ہیں، جب میں اس کو لے کے جاتی ہوں تو کوئی بکری مجھ سے آگے نہیں بڑھتی بلکہ میرے پیچھے پیچھے ایسے گردن جھکا کے چلتی ہیں جیسے فرما برداری کی حدود آخری ہوتی ہیں اور حد درجے اطاعت ہوتی ہے، وہ کبھی مجھ سے آگے نہیں بڑھتی بلکہ پیچھے رہتی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے جس کا ادب بکری بھی کرتی ہے، لیکن سنی کو سوچنا چاہیے۔ میں سنی کے لیے بتا رہا ہوں، لفظ سنی سے آپ سمجھ جائیں گے نا کہ میں کسی اور کے لیے نہیں۔ بکری رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھتی، آپ حضور سے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ سنت سے آگے۔ میرا دل چاہتا ہے یہ کروں وہ کروں، یہ بدعات رسومات، یہ سنت سے آگے بڑھنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر لکھا، آپ نے فرمایا جو بدعت کرتا ہے، رسم کرتا ہے، وہ گویا کہ دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ نے دین پورا نہیں دیا، یہ چیز رہ گئی تھی، میرا دل چاہتا ہے میں یہ کروں، وہ رسول اللہ سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حضور سے آگے نہ بڑھنا قرآن کہتا ہے۔ اور یہی بات امام احمد نے مسند احمد کے اندر لکھی۔ اگلا جملہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا، فرمایا جو بدعت کرتا ہے، رسم اختیار کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے آگے بڑھتا ہے، اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین کے اندر لکھتے ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں، 1.5 صفحہ بڑا، 1.5 صفحے پہ لکھا، فرمایا بدعت کرنے والا، رسم کرنے والا، وہ رسول اللہ سے آگے بڑھتا ہے ہر عمل میں۔ حضور نے اذان کیسے دی؟ آپ ایسے دیں۔ حضور نے نماز کیسے پڑھائی؟ ایسے پڑھائیں۔ جنازہ کیسے پڑھائے؟ ایسے پڑھائیں۔ نکاح کیسے پڑھائے؟ ایسے پڑھائیں۔ حج کیسے کیا؟ ایسے کریں۔ روزہ کیسے رکھا؟ ایسے رکھیں۔ ربیع الاول میں کیا کیا؟ ایسے کریں۔ اگر آپ کہیں گے اس میں حرج ہی کیا ہے، میں بکرا ذبح کرتے ہوئے کہوں اللہم صلی علی محمد اور بکرا ذبح کر دوں، حلال ہوگا؟ سارے بتائیں حلال ہوگا؟ آپ عاشق رسول نہیں ہیں کہ درود شریف کو آپ کہتے ہیں پڑھنے سے بکرا حلال نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے جی بات یہ ہے، اتنے سیانے تو ہیں نا ماشاءاللہ سارے، آپ کہیں گے کہ یہ جملہ جو میں بتا رہا ہوں یہ پیر نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بولا تھا، اسی طرح تقریر ان کی موجود ہے۔ انہوں نے کہا وہاں بکرے پہ اگر درود پڑھو گے تو بکرا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تکبیر کا حکم ہے، جہاں جو حکم ہے وہ کرو گے تو دین بنے گا۔ میرا دل چاہتا ہے ربیع الاول میں یوں کروں، محرم میں یوں کروں، یوں دین نہیں ہوتا۔ جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے وہ دین ہوتا ہے، اس لیے آگے نہ بڑھو، وہیں تک رہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے بڑی سخت بات کی ہے، آخری جملہ کہتا ہوں، غنیۃ الطالبین کتاب کا حوالہ، صفحہ بھی کھول کے دیکھیں، آپ کو میں دکھا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اصحاب البدع کلاب من اہل النار، بدعت کرنے والا دوزخ میں کتا بن کے پھینکا جائے گا۔ حضور سے آگے نکل رہا ہے نا، صحابہ سے آگے نکل رہا ہے۔ ہم وہ کریں گے جو نبی نے کیا، ہم وہ کریں گے جو صحابہ نے کیا، بس بات ختم ہے، ختم یا نہیں؟ اب آپ کوئی بھی عمل ہو مجھ سے بھی پوچھیں، دلیل دیں، دلیل دیں، ہر پیر صاحب سے پوچھیں، ہر مولوی صاحب سے پوچھیں۔ اگر آپ جس دن پوچھنے والے بن گئے، یہ سارے دجال جو سوشل میڈیا پہ دھوکہ دے رہے ہیں سارے بھاگ جائیں گے۔ اصل میں آپ لوگ پوچھنے والے نہیں ہیں، عرب کے لوگ پوچھتے ہیں، بات توحید بیان ہوتی ہے، آپ لوگ تو خالی بس سنتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ پوچھیں مولوی صاحب حوالہ دیں کتاب کا، مولوی صاحب تیاری کر کے آئیں گے، پھر قرآن حدیث سے باہر نہیں جائیں گے۔ آپ جب خالی یوں بیٹھے رہیں گے تو مولوی صاحب ادھر ادھر کی بیان باتیں کرتے رہیں گے، ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن اور حدیث سے باہر نہ جائیں، آپ بہار آ جائے گی۔